بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ معاشرے کے دو طبقے بہت اہم ہیں، ایک جوانوں کا اور دوسرا خواتین کا، اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کس طرح اس وقت اسلام دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے خواتین پر کس طرح کام کر رہے ہیں، اور کبھی آزادی کے نام پر، فیشن شو کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر مختلف عنوان دے کے وہ خواتین کو اپنی اصل ہدف سے ہٹا کر اپنے مقاصد کی طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئے ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کا سب سے پہلا قدم، پہلا رائے حل یہ ہے کہ خواتین اپنی مقام اور منزلت کو پہچان لیں، اپنی عزت کرنا خود سیکھیں اور دشمن کے ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین ہر روپ میں وہ قابل عزت، قابل قدر اور ہر پہلو زندگی کی ان کی اہمیت رکھتی ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو، تمام پہلو ان کی اہمیت کے حامل ہیں۔ خصوصاً اگر وہ ایک ماں بنتی ہے تو اس کی زندگی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنی ملت کے لیے۔ تو ان پہلوؤں کو سب سے پہلے خود خواتین سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ایک ماں اپنے معاشرے کے لیے، قوم و ملت کے لیے کیا تبدیلی لا سکتی ہے، کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ تربیتی حوالے سے کہ کس طرح ایک ماں تربیت کر کے اپنے اولاد کو معاشرے کے لیے، قوم کے لیے ایک مفید شخصیت ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلا شاعر بھی فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ واقعاً قوم کا بچہ بچہ اس قوم کی مستقبل کی ضمانتیں، مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اگر آپ نے اس ستارے کی اچھی طرح تربیت کی، اس کو اچھے راستے پہ اس کو لگایا، تو وہ آگے مستقبل میں آپ کے قوم کو سنبھالے گا، آپ کی ملت اس کے ہاتھ میں ہوگی، ملت کی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ان کی تربیتی پہلو کو توجہ نہیں دی، ان کو جوں کہ توں چھوڑ دیا یا تربیت کیا، لیکن تربیتی اصلی اسلوب سے ہم ناواقف تھے کہ جس سے ہمارے تربیت مثبت انداز میں چلا گیا، منفی انداز میں چلا گیا، تو وہی جو چور لٹیرے اس وقت ملت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، تو آنے والے وقتوں میں وہ بھی ایک چور اور ڈاکو بن کر ملت کو، قوم کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ تو اولاً ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان اسلوب پر عمل کریں گے، چونکہ خواتین کی ہر ایک ماں ہے، یا تو وہ فعلاً ماں ہے، ان کی گود میں بچے ہیں، یا آنے والے وقتوں میں وہ ایک ماں بنے گی اور اس کے گود میں بچہ ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور ان اسلوب پر آپ عمل کریں گے۔ تو تربیتی حوالے سے ہم چند چیزوں کو غیر ضروری ہم لیتے ہیں، یا چند چیزوں پر ہمیں اہمیت ہم بالکل نہیں دیتے۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں مناسب ماحول ہونی چاہیے، میاں بیوی کے درمیان۔ دیکھیں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ میاں بیوی میں کسی طرح سے شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی، تو وہ بعض اوقات اولاد کے سامنے بھی ایسے حرکات کرتے ہیں، یا لڑائی وغیرہ، جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ خدا نخواستہ اگر استعمال کر لیں، تو یہ آپ کی اولاد پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو کبھی انسان غیر سنجیدہ طور پر ایسی حرکات کرتے ہیں اولاد کے سامنے، یا بعض اوقات وہ ناسمجھ ہوتے ہیں والدین، کہ مثلا خود اولاد کے سامنے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا بچہ گھر میں ہے، باپ باہر سے آیا ہو تو ماں مطلب کہیں چھپ جاتی ہے اور اولاد سے کہتے ہیں کہ بابا وہ کیا کہنا کہ ماں گھر پہ نہیں ہے، یا بچے باپ کے ساتھ بازار سے آتے ہیں تو مثلا کوئی چیز چھپا کے وہ جو ہے نا جھوٹ بلواتا ہے پہلے کہ امی سے اس طرح کہنا۔ تو اس طرح کی جو غلط عادات ہوتے ہیں، جو آپ غیر شعوری طور پر اس طرح کے حرکات، جھوٹ بولنا، یا مثلا کہنا کہ امی کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کریں، ابو کے لیے یہ بولیں، آپ مذاق ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ غیر ادبی
الفاظ، تو اولاً اجتناب کریں کہ مذاق کے طور پر بھی اپنے اولاد کو جھوٹ بولنا یا غیر ادبی جو ہے نا الفاظ استعمال کرنا ان کو نہ سکھائیں، بلکہ ہر لحظہ ان کو سکھائیں کہ ماں کہ باپ کی کتنے اہم ہیں، اس کا احترام کتنا واجب ہے، کس طرح اس کا احترام کریں، اور باپ بھی یہ سکھائیں کہ کس طرح اولاد کی ماں کی احترام کریں، ماں کی کیا مقام و منزلت ہے، یہ تمام چیزیں ماں کو سکھائیں، ماں سکھائیں باپ کے لیے یا باپ سکھائیں ماں کے لیے، اس طرح اولاد کی نگاہ میں ماں باپ کی عزت بڑھ جائے گی، وہ ان کا احترام کریں گے اور وہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ وغیرہ نہیں بولے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی کام کرے گھر میں، چھوٹا کام، اولاً آپ ان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے اپنی عمر کے حساب سے کوئی ذمہ داری سونپیں۔ دوسری بات اس کام کی آپ ہر وقت حوصلہ افزائی کریں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ گھر کے باہر جو پودے آپ لگاتے ہیں یا چھوٹی مرغی وغیرہ ہوتی ہے چیزیں وغیرہ، تو ان کے لیے دانہ وغیرہ ڈالنا ان کو کہیں، کبوتر ہے یا کوئی بھی کام ان کو سکھائیں، مثلا برتن اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھنے کو کہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جب وہ کام کرے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ماں میرے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا، یا اگر اس کا باپ گھر پہ نہیں ہے اور باپ گھر پہ واپس آئے تو باپ کو بتا دینا آج آپ کے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا، اس نے برتن اٹھا کے وہاں پر رکھا، اس نے مرغی کو دانہ ڈالا یا پودوں کو اس نے پانی دی، اور اس کے باقی رشتہ دار بھی جب گھر آئیں، چاچا آئیں، ماموں آئیں یا دیگر رشتہ دار بھی گھر آئیں تو ان کا تذکرہ کریں، آج میرے بیٹے نے اچھا کام کیا، آج میرے بیٹے نے یہ اچھا کام کیا۔ اس طرح کام کرنے سے، حوصلہ افزائی کرنے سے اس کے اندر اچھا کام کرنے کے شوق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور وہ مزید جو ہے نا اس کی تشویق ہونے کی وجہ سے روز بروز وہ ایک اچھا کام، بہترین کام وہ کر لے گا۔ اس طرح اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی آئے گی اور وہ ایک اچھا اور محنتی بچہ بھی بنے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو عام طور پر ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچہ ہونے کا احساس دلاتا ہے، ہم ان کو انسان ہونے کا احساس ہم نہیں دلاتے، ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ کس طرح؟ مثلا گھر میں کوئی مہمان آیا، بچوں کو کہیں الگ کمرے میں بٹھاؤ کہ یہ مہمان کے سامنے ہمارے بےعزتی نہ کروائیں، یا ان کو سمجھاتے ہیں کہ مہمان کے سامنے آپ نہیں جاتے، آپ بچے ہیں، یا کہیں سفر پر جانا ہو تو احساس دلاتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھاؤ، یہ بچے ہیں، یا کوئی کھانے میں کوئی کہیں کمی بیشی ہوئی ہو تو بچوں کو اس طرح کھلائیں، بچوں کو یہ کریں۔ اس طرح بار بار بچہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو ایک غیر عادی انسان سمجھنے لگتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی صاحب اہمیت ہیں، بلکہ سب سے پہلی ترجیح آپ بچوں کو دیں کہ پہلے بچے یہ کریں، پہلے بچوں کو کھلائیں، پہلے بچوں کو جگہ دیں، پھر جا کے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے محبت کرنا سکھائیں، کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنتا، ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا یہ درس دیتا ہے کہ فلان کے گھر نہیں جانا، ماموں کے گھر نہیں جانا، چاچا کے گھر نہیں جانا، ان کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، تم بے شرم کہیں کہ ان کے ساتھ گئے، فلان کے ساتھ گئے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم ان کے گھر کیوں جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے اندر جو بغض ہیں، کینے ہیں، جو دشمنی ہے رشتہ داروں کے اور آپ کے جو اطراف میں ہمسایوں کے خلاف، وہ نفرت کے زہر آپ اپنے بچوں میں آہستہ آہستہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، اولاً آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھی ہو اور اخلاق اچھا ہو، ہر ایک کو سینے سے لگائیں، اگر دوسرا غلطی بھی کرے تو آپ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ان سے اچھا برتاؤ کریں، لیکن آپ کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے، یہ اخلاق کی آپ کمزوری ہے اخلاقی، تو آپ اپنے بچوں کو کم از کم اس چیز کا درس نہ دیں، بلکہ ان کو آپ حکم کریں، آپ بے شک آپ اپنی غلطی پر ہیں لیکن بچوں کو کہیں کہ چاچا کے گھر جائیں، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ماموں کے گھر جائیں، خالہ کے گھر جائیں، اس طرح رشتہ داروں سے محبت کا، انسانیت سے محبت کا، ہمسایوں سے محبت کا درس آپ ان کو
دیں، اس طرح آپ کا بچہ مستقبل میں ایک بہت وسیع النظر اور قابل قدر انسان بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے دل میں حسد، بغض، نفرتیں، یہ چیزیں آپ بچپن سے اس کے دل میں ڈالیں گے تو یقیناً وہ آنے والے وقتوں میں ایک کینہ پرور اور حسد کرنے والا انسان بن جائے گا، جس کے دل میں سب کے لیے نفرت ہوگی، باقی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اپنی تربیتی اسلوب میں ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ وہ چیز یہ ہیں کہ آپ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسا نہیں کہ آپ سے ممکن نہ ہو۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ بچپن سے اگر کوئی بچہ ایک معمولی وزنی چیز اٹھائے تو ماں باپ ادھر سے ڈانٹتے ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یا وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو ادھر سے ہم ڈانٹتے ہیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں دلائیں کہ کوئی کام آپ نہیں کر سکتا، اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی غیر معقول بات کرے تو اس کو سمجھانے کا انداز آپ کو آنا چاہیے کہ کس طرح بچے کو سمجھائیں کہ اس پر منفی اثر بھی نہ پڑے اور یہ کام بھی نہ ہو۔ اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ کس طرح ہم بچے کو کنٹرول کریں، نفسیاتی طور پر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور کوئی منفی اثر اس پر نہ پڑے۔ تو کبھی بھی بچے کو یہ احساس نہ کریں کہ تم یہ نہیں کر سکتا، یا خصوصاً بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں مثلا کہ کوئی بچہ ہے، اس کا دوست ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے امتحان کے وقت کوئی بچہ اچھا نمبر لے جاتا ہے، اس کا نمبر کم آتا ہے، تو گھر میں ماں باپ کی طرف سے اس کو سننا پڑتا ہے کہ تم دیکھو کیا نمبر لائے ہے، تمہارے دوست کو دیکھو، یا چاچا کا بیٹا دیکھو، ماموں کی بیٹی دیکھو، اس کی کتنے اچھا نمبر ہے، تم ان کے برابر میں نہیں آ سکا۔ اس طرح آپ کے بچے میں جو ہے نا ایک احساس کمتری کا شکار ہو آپ کا بچہ۔ جو بچہ احساس کمتری کا شکار ہو وہ مستقبل میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھو خداوند متعال نے کسی بھی انسان کو جو ہے نا بیکار اور بغیر صلاحیت کے پیدا نہیں کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا سخت فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس وقت جو ہے نا در بدر پھر رہے ہیں، ان کو ذہنی الجھن ہے، کتنے مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، اسکولوں میں، ہمارے کالج یونیورسٹیز میں کہ معیاری تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ دیکھو ابھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کی تعلیمی نظام پر آپ تحقیق کریں، سب سے ٹاپ پہ اس وقت پوری دنیا میں فائن لینڈ ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے فائن لینڈ سے سیکھتے ہیں۔ ان کے ابتدائی لیول میں، پرائمری لیول پہ ان کے بچوں پر ہوم ورک نہیں ہوتا، ان کے چھٹی ساتویں کلاس تک امتحان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ بچوں کو اسکول میں خوش رکھتے ہیں اور کھیل کود پر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ نرسری کلاس کے بچے کو اتنا بڑا بیگ اس کے کندھے پر ہوتا ہے کہ اس سے بیگ سنبھالا نہیں جاتا، تو وہ سکول کو کک ہی مارے گا، وہ سکول جانے کے لیے وہ خوش نہیں ہوگا۔ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یہ چیزیں، فکری ویژن نہیں ہے ہم میں، ہم کسی چیز کو رٹواتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہر کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکیں، فیس والے فیس وصول کر سکتے ہیں، والدین عارضی طور پر خوش ہوں کہ میرا بیٹا سکول جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے بچے اگر کامیاب نہیں ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، تو جب نرسری کلاس میں آپ اپنے خود سے سوچیں کہ ایک نرسری کلاس کا بچہ جب وہ سکول جاتا ہے اور نرسری کلاس میں فیل ہو جاتا ہے، فرض کرو اردو میں الف بے اس نے پورا صحیح لکھا، اس کو 100 کے 100 نمبر آئے، 100 نمبر آئے اس کو، لیکن 1 2 میں یا انگلش میں اس نے تھوڑی اس سے غلطی ہوئی اور اس کو فیل کیا استاد نے۔ اب نرسری کلاس کا بچہ جس کو آپ جو ہے نا پہلے ہی سال، دوسرے سال بچے کا نا ایام میں آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ فیل ہیں، تو نفسیاتی طور پر اس کی ذہنیت کہیں سے کہیں جاتی ہے، اس کو سکول سے نفرت ہوتا ہے، استاد سے نفرت ہوتا ہے، تعلیم سے، اس کو ہر چیز سے ایک نفرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اکثر باقی تعلیمی ترقی یافتہ دنیا میں لفظ فیل نہیں ہے ان کی ڈائری میں، بلکہ دوبارہ کوشش یا سخت محنت وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ہائی لیول کے لیے، پرائمری لیول کے لیے، مڈل لیول کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کے احساس کمتری کا شکار ہونے نہ دیں اپنے بچوں کو۔ دیکھیں رزلٹ کے ایام میں مثلا ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہے، ان کی نمبر مثلا
سائنس میں بہترین نمبر ہے اس کا، 90 نمبر ہے، 100 نمبر ہے، یا میتھ میں اس کا نمبر بہت اچھا ہے، 80 نمبر ہے، 100 نمبر ہے، لیکن فرض کر رہے انگلش میں اس کا نمبر کم ہے، 33 نمبر ہے یا 20 نمبر کے ساتھ وہ فیل ہوا، تو سب اس کو سناتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اساتذہ ہوں، گھر والے ہوں، رشتہ دار ہو، تم پیش شرم کہیں کہ فیل ہو گئے، فلان ہے، فستان ہے، اس سے وہ ذہنی دباؤ بڑھتے ہیں۔ تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ڈانٹتے ہیں۔ جو بچہ انگلش میں 20 نمبر لیں اور میتھ میں 90 نمبر لیں، وہ بچہ ناکام نہیں ہے، وہ مستقبل میں ایک بہترین ریاضی دان بن سکتے ہیں۔ اس کو انگلش اس کی زندگی سے ہٹا لیں، اس کو انگلش سیکھنے نہ دیں، اردو سیکھنے نہ دیں، اس کو بایولوجی سیکھنے نہ دیں، اس کو میتھ دیں، اس کے ہاتھ میں میتھ تھمائیں، وہ مستقبل میں ایک بہترین ریاضی دان بنے گا۔ اسی طرح جس بچے نے فزکس میں بہت اچھا نمبر لیا ہو، میتھ میں اس کا نمبر کم ہے، 20 نمبر ہے، تو اس کو آپ ڈانٹیں نہ، بلکہ اس کو اپنی اس فیلڈ میں بھیجیں، وہ فزکس کا ماہر بنے گا، ایک کیمیا کا ماہر ہے، اچھا نمبر ہے تو وہ بہترین کیمیا دان بن سکتا ہے۔ تو ہم اس کو فیل کا لفظ استعمال کر کے اس کے جو فزکس میں جو صلاحیت ہے اس کو بھی ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ہماری نسل عدم اعتماد کا یا مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم آئے دن پستی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو، اگر معاشرے میں ایسی تربیت نہیں تو آپ اپنی ذاتی طور پر ایسا احساس دلائیں اپنے بچے کو کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، چونکہ ہر گھر کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی بچے کے لیے بہت ٹف اور بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کی اس طرح تربیت کریں۔ اگر اس کو اسکول میں استاد نے ڈانٹا ہے کہ فیل ہونے کی وجہ سے، نمبر کم آنے کی وجہ سے، آپ گھر میں سمجھائیں کہ آپ کے استاد سے غلط فہمی ہوئی، آپ فیل نہیں ہیں، آپ پاس ہیں، آپ کا فلان مضمون میں، فلان سبجیکٹ میں آپ کا نمبر اچھا ہے۔ اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہترین انداز میں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن تعلیمی اداروں کی وجہ سے بہت سارے ہماری خواہشیں ہوتی ہے، لیکن ان کی وہ ہمارے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وقت۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ان کے پاس ویژن نہیں ہے، اسلوب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے بچوں کو سکھانے کے لیے۔ ہمارے بچپن سے جو ہے نا اسکول سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ہوم ورک، نرسری کلاس کا بچہ ہے، ہوم ورک کا بوجھ ہے اس پر، اسکول سے ہوم ورک نہ کرنے پر ڈنڈے کا بوجھ ہے، امتحان کا بوجھ ہے، فیل ہونے کا بوجھ ہے۔ یہ تمام چیزیں لے کے وہ بچہ جاتا ہے، تو وہ اسکول سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں جو ترقی یافتہ دنیا ہے ان کی میں ایسا نہیں ہے، ان میں اسکول میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل کود ہوتے ہیں اسکولوں میں، جس سے بچے اسکول سے محبت کرتے ہیں۔ ابتدائی لیول میں، پرائمری لیول میں وہ فقط یہ سکھاتا ہے کہ بچے اسکول سے، تعلیم سے محبت کرنے لگیں، کہ چھٹی کے ایام میں ان کے لیے دکھ ہو۔ ہمارے چھٹی ہوتے ہی ہر سمت خوشی چھا جاتی ہے، ہر ایک خوش ہونے لگتے ہیں، بچے خوش ہیں کہ کل اتوار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیمی اداروں کو ایک بوجھ بنایا ہے، ایک سنگین جرم مثلا ہم نے ان بچوں پر ہم نے کر رکھے ہیں۔ خدا ہمیں معاف کرے۔ لہٰذا ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، کس طرح ہم اپنی نئی نسل پر کام کریں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔